نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی آج ہم صحیح البخاری کی دوسری کتاب یعنی کتاب الایمان کا آغاز کر رہے ہیں. اور پچھلی نشست میں ہم نے صحیح بخاری کی پہلی کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مکمل کیا. کتاب الایمان کا آغاز امام بخاری باب الایمان سے کرتے ہیں، یعنی کتاب الایمان کا ٹائٹل دے کر ساتھ ہی اس کے نیچے جو باب قائم کرتے ہیں اس کی عبارت یہ ہے: باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اس پوری عبارت پر مشتمل امام بخاری نے ٹائٹل بنایا ہے باب الایمان کا. یعنی اس ٹائٹل میں دونوں چیزوں کو داخل کیا ہے: باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، یعنی ایمان کا باب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا باب کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. تو دو چیزوں کو ملا کر امام بخاری نے پہلا باب قائم کیا ہے. اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ پھر اس کا ایک مقدمہ لاتے ہیں، یعنی بغیر شرح کے مقدمہ آلموسٹ 1 یا 1.5 صفحہ کا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ابتدائی ان نشستوں میں جن میں نے صحیح البخاری کے موضوع پر اور حدیث نبوی کے موضوع پر اور صحیح بخاری کا اسلوب اور اس کے امتیازات کے موضوع پر گفتگو کی تھی، میں نے تراجم الابواب کا تذکرہ کیا تھا کہ امام بخاری اکثر و بیشتر ہر کتاب کے شروع میں یا پھر اس کے ساتھ باب کے شروع میں ایک ترجمہ لاتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. اور تمام بخاری شریف کو جب دیکھتے ہیں اور اس کے تمام کتب اور ابواب کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک سبجیکٹ بن جاتا ہے پورا صحیح البخاری کی سٹڈیز میں تراجم الابواب. میں نے یہ اس وقت بتا دیا تھا، یہ جو ترجمۃ الباب لاتے ہیں امام بخاری، یہ ایکچولی اس چیپٹر کا مقدمہ ہوتا ہے، اس کا پریفیس ہوتا ہے، مقدمہ. اس باب میں امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں احادیث نبوی سے، جو تھیم ان کے ذہن میں ہے، جو کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، اور جن جن امور پہ وہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس مقدمہ میں، جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اس میں پہلے وہ اختصار کے ساتھ ان نکات کو بیان کر دیتے ہیں.
اس وجہ سے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنا آپ کو مقصود نہیں تھا آپ کے پیش نظر، اور یہ صرف احادیث کا مجموعہ ہی نہیں ہے احادیث صحیحہ کا، بلکہ یہ فقہ البخاری بھی ہے دراصل۔ تو وہ پہلے ہر چیپٹر کے مقدمہ میں اپنا ایک تھیسس، اس کا جو آؤٹ لائن ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو ماحصل ہے، اور ان کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے جس کو وہ قاری اور سامع کے ذہن میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو وہ نکات، مختلف جزئیات، مختلف مرویات، مختلف معلقات، مختلف آیات کریمہ، احادیث نبویہ کے حصے، ریلیونٹ جز، اور آثار صحابہ یا آثار تابعین کے چھوٹے چھوٹے جز، وہ ٹکڑے جو ڈائریکٹلی اس سبجیکٹ کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو اس مقدمہ میں بیان کرتے ہیں۔ تو گویا وہ اپنا ما فی الذہن اور اپنا کنسیپٹ اور اپنا مذہب اس سبجیکٹ پر، اپنا نقطہ نظر اس سبجیکٹ پر، وہ احادیث کو وارد کرنے سے پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ احادیث نبوی پر آ جاتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ پھر پوری حدیث لاتے ہیں۔ تو پوری صحیح البخاری، اس کا ہر باب دراصل اس طرح کے 2 قسموں پر مشتمل ہوتا ہے آلموسٹ۔ اس کے 2 کریکٹرز ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اب اس میں امام بخاری نے ایک ہی باب کو ایمان اور اسلام کی دونوں اصطلاحات کو جمع کر کے جو ایک ہی باب کا عنوان قائم کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی 5، کہ باب ایمان کے موضوع پر اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ تو اس سے جو امام بخاری جو چیز اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یہ دونوں اصطلاحات ایک ہی مفہوم اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ان کی سگنیفیکنس یا ان کا اطلاق یا ان کی امپلیکیشن جدا جدا سیپریٹ نہیں ہے۔ یہ باب قائم کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس کے بعد اگلا جو مواد ہے صحیح بخاری کا، اس میں داخل ہونے سے پہلے میں اس سبجیکٹ کو سمجھا دوں کہ جو مضمون ہے پوری صحیح بخاری کا، اور اس سمجھانے کے لیے میں اختصار سے چند ضروری چیزیں کوٹ کر دوں گا جن کو تھوڑا سا میرے حوالے سے، میرا نقطہ نظر یا اس پر میری شرح یا میری اپروچ یا میری انٹرپریٹیشن دریافت کرنا مقصود ہو، تفصیل میں جانا چاہتے ہوں، تو حدیث پر میری اپنی کتاب جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں اس کا نام ہے معارج السنن۔ اس کے اندر جو میں نے کتاب قائم کی ہے یا باب قائم کیا ہے کتاب الایمان، تو اس میں پھر یہ تمام تفصیلات آپ کو جو تفصیلاً اس سبجیکٹ کو پڑھنا سمجھنا چاہیں ان کو مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ تو عربی متن اور اردو ترجمہ کے ساتھ ہے، یعنی عربی ہے سارا اور پھر اس کے ساتھ اردو ترجمہ۔ پھر ایک اور کتاب میری آ رہی ہے، وہ غالباً 7 جلدوں پر مشتمل ہوگی، صرف عربی میں، 6 یا 7 جلدیں صرف عربی میں۔ المنہاج السوی 1100 احادیث کا ذخیرہ تھا ابتدائی۔ اب اس سے ایک بڑا احادیث کا ذخیرہ میں نے 3000 احادیث کے قریب تیار کیا۔ 3000 احادیث کا جو ذخیرہ تیار کیا وہ آپ سمجھیں کہ یہ المنہاج السوی سے 3 گنا بڑی کتاب ہے، اور پھر جامع السنہ کا خلاصہ بن جائے گا اس کے درمیان، وہ 25 جلدوں کی ہے۔ یہ آلموسٹ 6 جلدیں ہوں گی صرف عربی میں، اور اردو ترجمے کے ساتھ 12 جلدیں بن جائیں گی، 12 جلدیں۔ پھر اس کے بعد آگے پھر بڑی کتاب آ جائے گی۔ تو یہ درجہ بندی ہے، یہ عربی میں چھپے گی، تیار ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اردو ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ تو جب یہ کتاب آ جائے گی تو یہ اس کا بھی
جو میں نے فوٹو اسٹیٹ کاپیز نکال کے رکھی ہیں، اور کچھ میری بحث اس موضوعات پر میری تفسیر میں ہے۔ وہ تفسیر بھی عربی میں چونکہ مکمل کر رہا ہوں، تو اس میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر مواد بھی آپ کو مل جائے گا۔ جو ہی پہلی 2 جلدیں تو سورہ فاتحہ پہ ہیں، اور یہ تیسری جلد بن رہی ہے سورہ بقرہ کی، عن قریب یہ چھپ جائیں گی مگر عربی میں۔ تو عربی دان لوگوں کو یہ بڑا مواد پھر وہاں سے بھی اور تفصیل سے مل جائے گا۔ ایمان اور اسلام پر گفتگو آج کی نشست میں کر لیتے ہیں تاکہ یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ پھر اگلا مواد جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کو توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ ایمان کو پہلے لیتے ہیں، یہ باب افعال سے ہے۔ یہ چیپٹرز ہوتے ہیں گرامر کے اندر، اور یہ لفظ ایمان نکلا ہے امن سے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پورے ایمان اور اسلام دونوں اصطلاحات کا جو پورا کنسپٹ ہے، جو آج روزمرہ ہماری زندگی سے، ہماری سوسائٹی سے، اور آج کی پوری دنیا انسانیت کے حالات کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، یہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے آج کے دور میں۔ تو یہ جو لفظ ایمان ہے، یہ امن سے نکلا ہے۔ اب امن یعنی مادہ اس کا آمنہ یا امن و امنن، امنن، امانتن، امانتن، یہ تمام الفاظ ہیں جن میں سے لفظ ایمان نکلا ہے۔ تمام الفاظ کا جو لب لباب ایک ہی معنی ہے، وہ ہے پیس اور سیکیورٹی، امن اور سلام۔ اب یہ بات پہلا پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے۔ پیس اور سیکیورٹی کس کے لیے؟ یعنی ایمان کے لفظ کو سمجھتے ہوئے لفظ ایمان کا لغوی معنی، اس کی جو لغت ہے، ڈکشنری میننگز ہیں، لٹریری میننگز۔ امن کس کے لیے؟ تو ابتدائی معنی جب ایمان کا لفظ شروع ہوا تو اس کا مطلب تھا جو اس بندے کے ارد گرد ہیں، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، جن تک اس بندے کی رسائی ہے، ایکسیس ہے، اس کی سوسائٹی، اس کا ماحول، یعنی سب کو امن دینا، سب کو امن مہیا کرنا، یہ اصل معنی ہے ایمان کے لفظ کے اندر جو مضمر ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اس کا لغت کا اصل معنی کہ دوسرے کو مکمل امن دے دینا، دوسرے کو محفوظ کر لینا اپنے شر سے یا کسی کے شر سے، اور اس کو مطلقاً ایبسلیوٹ پیس اور سیکیورٹی مہیا کر دینا، یہ اصل لغوی معنی تھا ایمان کا، دینا۔ پھر یہ منتقل ہوا، ہم جو اصطلاح شریعت میں ایمان کا لفظ بولتے ہیں، ہم شرعی اصطلاح میں عقیدے کے طور پر، اب یہ معنی اس لغوی معنی سے مستعار لیا گیا، یعنی لغوی معنی سے یہ منتقل ہوا، ٹریول کر کے اس کا استعمال بنا تصدیق پر۔ اور تصدیق پر کیوں بنا؟ وہی امن کا معنی ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہے اور دوسرا اس کو جھٹلا دے، ایک ایسا عمل کرنا جس کے ذریعے آپ دوسرے شخص کو یا کسی کو جھٹلائے جانے سے محفوظ کر رہے ہیں، جھٹلائے جانے سے محفوظ و مامون کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اس کو جھٹلایا نہ جائے، اس کی تکذیب نہ کی جائے۔ تو دوسرے کو تکذیب سے محفوظ اور مامون کرنا، یہ ایمان کا معنی بنا سیکنڈ سٹیج پر۔ اب دوسرے کو تکذیب سے بچانا، محفوظ و مامون کر لینا، یعنی جھٹلائے جانے سے بچانا، یہ کس طرح پاسیبل تھا؟ یہ پاسیبل ہے صرف اس کی تصدیق کرنے سے۔ آپ اگر کسی کے سچا ہونے کی تصدیق کر دیں اور اظہار کر دیں، اقرار کر دیں کہ یہ شخص سچا ہے، ٹروتھفل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، صادق اور امین ہے، اور اس کا قول سچا ہے، جب آپ تصدیق کر دیں اس کی سچائی کی، تو آپ کی تصدیق
اس شخص کے قول یا اس کے عمل یا اس کی شخصیت کے لیے، اس کے سچے ہونے کے لیے حصار بن جاتی ہے، ایک قلعہ بن جاتا ہے۔ گویا جو آسانی سے کسی نے اس کو جھٹلا دینا تھا، اس جھٹلائے جانے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، مامون ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو سیکیورٹی مہیا کر دی، اس کی ٹروتھ فلنس کو، اس کے سچے ہونے کو سیکیور کر دیا، محفوظ کر دیا۔ یہ ہے اصطلاح شریعت میں ایمان کا معنی۔ اور یہاں جا کے تصدیق ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کو تکذیب سے، جھٹلائے جانے سے محفوظ مامون کر دیا ہے۔ لہٰذا جو مصدق ہے، جس نے تصدیق کی، جس نے ویریفائی کیا، جس نے سرٹیفائی کیا، جس نے وٹنس دی، تصدیق کی کہ یہ سچا ہے، اس کو کہتے ہیں مصدق۔ اور مصدق کے لیے لفظ بن گیا مؤمن۔ یہ شخص مؤمن ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تصدیق کا مطلب کیا؟ کہ اس شخص کو جھٹلائے جانے سے محفوظ کرنے والا ہے، اس کو سیکیورٹی دینے والا ہے، اس کے کریکٹر کو، اس کی ٹروتھ فلنس کو، اس کی آنیسٹی کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور جس کو محفوظ کیا، جس کی تصدیق کی، اس کو کہا جائے گا مؤمن، اس کو مؤمن کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک معنی اس کا اور ڈیولپ ہوا، وہ یہ کہ مؤمن اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کا ایک اطلاق اپنی ذات کے لیے بھی ہے، دوسروں کو بچانا، ظلم سے بچانا، زیادتی سے بچانا، تکذیب سے بچانا، جھوٹی تہمت سے بچانا، الزام سے بچانا، حفاظت کرنا دوسرے کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کے سچے ہونے کی حفاظت کرنا۔ یہ تو دوسرے کے لیے تھا، مگر اپنے لیے بھی ہے، اپنی حفاظت کرنے والا، اپنے آپ کو پیس اور سیکیورٹی میں لے جانے والا، وہ بھی مومن ہوا۔ ایک معنی لازم ہے یہ، اور ایک متعدی ہے۔ وہ کس طرح؟ جس شخص نے تصدیق کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو گویا اس نے اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ تو جو شخص اللہ، اس کے رسول کے حکم کے دین کی تصدیق کر کے اپنے آپ کو دوزخ اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا، محفوظ کر لیتا ہے، وہ مومن ہے۔ کیوں مومن ہے؟ کہ اس نے خود کو عذاب سے بچا لیا تصدیق کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کا بھی لقب ہے مومن۔ اللہ مومن کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بندوں کو اس تصدیق کے ذریعے عذاب سے بچاتا ہے۔ تو اللہ بھی لوگوں کو پیس اور سیکیورٹی دیتا ہے اس تصدیق کے ذریعے۔ تو آپ نے دیکھا جتنے معانی ہم نے ڈسکس کیے، اس کا اطلاق جہاں بھی ہوا، ہر جگہ اطلاق بدلتے رہے، کبھی لازم ہوا، کبھی متعدی، کبھی اپنی جان کے لیے، کبھی دوسرے کے لیے، کبھی بندے کے لیے، کبھی اللہ کے لیے، مگر ہر جگہ جو ہڈن معنی ہے، جس پر بیس کرتا ہے ایمان، وہ امن ہے، امن، حفاظت، سیکیورٹی۔ اب اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ ابو منصور محمد الازہری اپنی لغت کی کتاب تہذیب اللغہ میں لکھتے ہیں، آمن فلان العدو ایمانا۔ اب اس کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں مزید، پہلے میں نے خلاصہ سمجھا دیا آپ کو کہ فلاں شخص نے دشمن کو امان دی۔ اگر کسی شخص نے دشمن کو امان دے دی تو لفظ یاد رکھ لیں، استعمال ہوتا ہے آمنا ایمانن، وہی لفظ جو ایمان کی بات ہو رہی۔ تو آمنا ایمانن ہمیشہ امن اور امان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو دشمن ہوا، جس کو امان دی، اس کو مؤمن کہیں گے، اور امان دینے والا جو مسلمان ہے، اس کو مؤمن کہیں گے۔ تو اس سے ایک بات اور اسٹیبلش ہو گئی کہ مؤمن ہمیشہ امان دینے والا ہے۔ گویا مومن، بلیور، جو مسلمان جس کو ہم کہہ رہے ہیں بلیور، اس کے لفظ میں، اس کے عنوان اور ٹائٹل میں ایک ان بلٹ خوبی ہے کہ وہ امان دیتا ہے، دوسرے کو امن دیتا ہے۔ امن کیسے دیتا ہے؟ پیس اور سیکیورٹی کیسے دیتا ہے؟ اس کو آگے چل کے پھر امام بخاری نے وہ احادیث بیان کی ہیں ایمان اور اسلام کے تذکرے میں۔
مسلم کے حوالے سے آگے امام بخاری نے بیان کیا ہے جس کو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ اور اسی طرح ایمان کے بارے میں بھی آگے ارشاد حدیث ہیں، وہ ہم آگے چلتے ہوئے انشاءاللہ ان کو لیں گے۔ تو یہ پہلا لفظ تھا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکہ معظمہ کو البلد الامین کہا۔ یہ وہ شہر ہے جو شہر مرکز امن ہے۔ قرآن مجید میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سورہ والتین کی 3 آیت، یہ امن والا شہر ہے۔ ایک امن والا اور دوسرا امین کا معنی مأمون کا ہے کہ جو شخص یہاں آ جائے وہ امن پا جاتا ہے، اس کو پیس اور سیکیورٹی مل جاتی ہے۔ یہاں آپ جنگ نہیں کر سکتے، خون کسی کا نہیں بہا سکتے۔ تو کلمہ امن میں اور کلمہ ایمان میں یہ گارنٹی ہے امن اور امان۔ اب اس کا مطلب یہ آگے تھوڑا اور کر لیں، پھر ہم میں تھوڑا اس کی امپلیکیشن کی طرف آتا ہوں۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے قرآن مجید میں، یہ جو لفظ امن آتا ہے وہ خوف کو ختم کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ تو ایمان کا ایک معنی یہ ہوگا جو دوسرے سے خوف دور کرے۔ پہلا میں نے کہا تھا جو دوسرے کو تکذیب، جھٹلائے جانے سے محفوظ کرے، دوسرے کی عزت کو محفوظ کرے۔ اور اب امن کا معنی تھا جہاں قتل نہیں ہو سکتا، دوسرے کی جان کی حفاظت کرے، محفوظ کرے، وہ مومن ہے۔ اب یہ ہوا جو دوسرے شخص کو خوف سے محفوظ کرے، اس کو یعنی ایک ایسا شخص جس کی ذات سے دوسرے کو تھریٹ نہ ہو، جو دوسرے کی جان کے نقصان کا باعث نہ ہو، دوسرے کے لیے عزت کے نقصان کا باعث نہ ہو، دوسرے کی آرام اور سکون کا باعث نہ ہو، اس کو ذہنی اذیت نہ پہنچائے، قلبی اذیت نہ پہنچائے، اس کو شرمسار نہ کرے، اس کو بعزت نہ کرے، سوتے اس کی رات کی نیند خراب نہ کرے، اس کا چین اور آرام خراب نہ کرے، تھریٹ فیل نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے، خوف نہ اس کو محسوس ہو۔ تو جو شخص دوسرے کو ہر قسم کے خوف سے محفوظ کرتا ہے وہ مومن ہے، اس کو بلیور کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ قریش فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آمَنَهُم مِّن خوف، دونوں لفظوں پر غور کریں۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو تم بھوکے ہوتے ہو تو تمہیں کھلاتا ہے، اور جب تم خوف زدہ ہوتے ہو تو تمہیں خوف سے محفوظ کرتا ہے، امن دیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ مؤمن ہے، یعنی لوگوں کو خوف سے محفوظ فرمانے والا ہے۔ اور پھر پورا جو حرم مکہ ہے اس کو حرمن آمنن کہا قرآن مجید میں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں پورے حرم مکہ کو کہا حرمن آمنن۔ یہ پورا جو حرم ہے لوگوں کو ہر قسم کے خوف اور ہراس سے محفوظ کرتا ہے، امن دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو لوگوں کی عبادتوں کے لیے رجوع کا مرکز اور امن کا مرکز بنایا، اس سے امن عالم پیدا ہوتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کو مرکز امن قرار دیا اللہ رب العزت، مرکز امن۔ یہ وہ بنیادی تھیم ہے جو لفظ ایمان کے اندر ہے۔ اور پھر جب شرعی اصطلاح پہ آ جاتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں جو اس کا استعمال ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تصدیق پر، اور تصدیق کے ساتھ پھر اس کا اقرار پر۔ جب تصدیق اور اقرار دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ اس کا شرعی معنی پورا ہو جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو تصدیق ہے وہ پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ایسا یقین ہو تصدیق میں کہ کوئی شک، جس چیز کی آپ تصدیق کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ اس لیے اس تصدیق کے باب میں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو جوڑ دیا ہے مغیبات کے ساتھ، عالم غیب کے ساتھ، کہہ کر الذین یؤمنون بالغیب،
مومن متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کے بارے میں شک زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کی جو اپنی حقیقت ہے، شک و شبہ سے باہر نکالنا، یقین، اعتماد، وثوق، ہر قسم کا تردد ختم کرنا، اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اس امر پہ رکھی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں شک نہیں رہتا، امکان کم ہوتا ہے۔ جو بالکل آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ رہا ہے، یہ براہ راست سن رہا ہے، تو شک کا امکان کم ہوتا ہے۔ شک وہاں بڑھ جاتا ہے زیادہ جو چیز آپ آنکھوں سے عیاں نہیں دیکھتے، آنکھوں سے عیاں نہیں دیکھتے، وہاں شک کے کا احتمال، امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کو ڈائریکٹلی سنتے نہیں ہیں، امکان اور بڑھ جاتا ہے۔ چھو نہیں سکتے تو امکان شک و شبہ کا اور بڑھ جاتا ہے۔ چکھ نہیں سکتے اور سونگ نہیں سکتے، جو وہ چیز آپ کے حواس سے باہر ہوتی ہے اور آپ کے ادراک کے جو سورسز ہیں ان سے ماورا ہو جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے، تو آپ اپنے سینسز کے ذریعے تو اسے پرسیو نہیں کر سکتے، تو وہاں شک کے لیے بڑی سپیس پیدا ہو جاتی، بڑی گنجائش پیدا ہو جاتی۔ اگر ایک رتی برابر بھی شک رہ جائے تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ایک ایسی تصدیق ہے جس میں شک کا کوئی ریزہ اور ایک ریزے کا کروڑواں حصہ بھی باقی نہ رہے، گنجائش ہی نہ ہو شک کی۔ ایسی تصدیق ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اللہ کے رسول نے جو دین اور جو ہدایت لا کے انسانیت کو دی ہے اس پر، اور اللہ رسول کے ہر فرمان پر ایسی تصدیق ہو کہ ایک ریزے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے دل و دماغ میں، تب وہ تصدیق صادق ہے، تب وہ تصدیق جازم ہے، اور وہ جا کر ایمان بنتا ہے۔ اب اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد بڑی خوب رکھی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب، ریب کو شک کی جڑ کاٹی، کہا کہ اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں شک کی۔ جب شک کی گنجائش اور امکان کا بھی خاتمہ کر دیا تو ساتھ کہا ھدی للمتقین۔ تب اگر شک کی معمولی سی جڑ بھی، ہلکی سا ریزے کے برابر بھی اگر شک رہ جائے تو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی آدمی کو۔ جو شک کی گرد اور غبار ہے، کچرا ہے شک کا، جیسے گاڑی کے انجن میں کوئی کچرا آ جائے تو آپ کا وہ انجن کام نہیں کرتا، گاڑی رک جاتی ہے، پھر آپ اس کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ تو شک ایک ایسا کچرا ہے کہ اگر انسان کے ایمان اور اعتقاد کے انجن میں آ جائے تو وہ انجن جو ہے اعتقاد کا، عقیدے اور ایمان کا رک جاتا ہے، کام نہیں کرتا، گاڑی نہیں چلتی۔ فرمایا شک کے چھوٹے سے چھوٹے ریزے کو بھی ختم کر دو، نکال دو، بالکل صاف اور شفاف ہو جائے۔ جب تصدیق اور اعتماد اور اعتقاد، تب جا کے بندے کا تعلق جڑتا ہے قرآن سے ہدایت لینے کا، ہدایت کا راستہ تب کھلتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تو پھر وہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو پہلے شک کی جڑ کو کاٹتے ہیں اور صاف شفاف کر کے ہدایت کا راستہ کھولتے ہیں۔ ہدایت کا راستہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن جو کہے اس کو مانیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ فرمایا یہ تب ہے کہ جب بن دیکھے غیب پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو غیب کے ساتھ اس لیے جوڑا ہے کہ غیب وہ جگہ ہے جس کے بارے میں شک پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں، چونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا، تو جہاں دکھائی نہیں دے رہی وہاں بہت سپیس ہے شک اور ڈاؤٹ کے پیدا ہونے کی، سسپیشنز کے پیدا ہونے کی۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو مرئیات اور محسوسات کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، یعنی جو پرسیویبلز ہیں اور جو چیزیں ویزیبل ہیں، ویزیبل دکھائی دے رہی ہیں، اور جو سنائی دے، ان سے جوڑا ہی نہیں ہے ایمان کو، کہ وہ تو ہر کوئی ان کو دیکھ کے مان سکتا ہے۔ ایمان کا مرتبہ ہی تب حاصل ہوتا ہے کہ جب انویزیبل پر آدمی یقین کرے، جو چیزیں پرسیو نہیں ہوتی، سنائی نہیں دیتی، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ میں نہیں آ سکتی، بالکل اس کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے پر، کہ اللہ کے رسول نے یوں فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ختم۔ آپ نے قبر کے اندر جا کے دیکھا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ وہاں
آخرت میں تو پھر سے دوبارہ لوگ اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا میزان ہوگا، فرما دیا صراط ہوگی، پل صراط سے گزرو گے، اللہ کے رسول نے فرما دیا عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، اللہ کے رسول نے فرما دیا ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم ہوگی، اللہ کے رسول نے فرما دیا شفاعت ہوگی، اللہ کے رسول نے فرما دیا جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کے اتنے درجے ہوں گے، جنتی جنت میں رہیں گے، یہ درجے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا فرشتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا وحی آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا مجھ پر قرآن اترتا ہے، یہ قرآن کی وحی ہے، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، جبرائیل ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا قدر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی بخشش ہے۔ یہ سارا کچھ کس نے بتا دیا؟ اللہ کے رسول نے۔ اور یہ سارا کس چیز سے متعلق ہے؟ عالم غیب سے، انویزیبل ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ تو جو مر جائے گا وہاں تو سب کچھ نظر آئے گا نا، تو اس وقت تو ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایمان لانا تو آج ہے، اور آج جب ایمان لانے کا حکم ہے اس وقت جن جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جوڑا ہے تصدیق کو، اس تصدیق کو ایمان کہا ہے کہ ایسی تصدیق کرو کہ شک و شبہ کی نہ تمہارے اندر گنجائش رہے، بلکہ ان حقائق کو بھی جھٹلائے جانے سے محفوظ کر لو۔ آپ کی تصدیق میں اتنا اعتماد، اتنا اعتقاد، اتنا جزم، اتنا یقین ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو غیب پر ایمان لاتے تو ایسی تصدیق کرنا محض اللہ کے رسول کے کہے پر، تو دل سے اعتقاد رکھنا، یعنی اس کو اعتقاد بالجنان کہتے ہیں، دل سے تصدیق کرنا، اور النطق باللسان، اور زبان سے اس کا اقرار اور اظہار کرنا۔ تو اعتقاد دراصل دل کا عمل ہے، تصدیق ہے، اور اقرار نطق کی شکل میں زبان کا عمل ہے۔ تو دل اور زبان آپس میں موافق ہو جائیں، دل تصدیق کرے، زبان اس کا اقرار کرے، یا زبان جس کا اظہار کرے دل اسی کی تصدیق کر رہا ہو۔ جب یہ موافقت اور مطابقت کامل ہو جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، تصدیق۔ اور پھر ایمان اور اسلام کا تعلق اس طرح ہے کہ اگر تو لفظ ایمان یا لفظ اسلام اکیلا استعمال ہو، قرآن مجید کی آیت ہو یا حدیث نبوی ہو، کہیں فقط ایمان کا لفظ آئے، المسلم من سلم المسلمون کا لفظ آ جائے، یا المؤمن من یأمنہ الناس، اکیلا لفظ آ جائے، جیسے قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، انہیں گمراہی کی اور جہالت کی اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مؤمن اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ لا يدخل الجنہ الا نفس مؤمنۃ، کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے نفس مؤمنہ کے، وہ سوائے اس کے کہ جو مؤمن ہے۔ تو دیکھا آپ نے ہر جگہ یہ لفظ مؤمن یا لفظ ایمان اکیلا آیا ہے، ساتھ لفظ اسلام نہیں آیا۔ یا اسی طرح اگر لفظ اسلام آئے اکیلا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن مجید میں لفظ آ گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک لفظ آ گیا، رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اسلام کو تمہارا دین پسند کر دیا۔ تو لفظ اسلام اکیلا آیا ہے، اس کے ساتھ آمنو یا ایمان کا لفظ نہیں آیا۔ تو ایمان اور اسلام دونوں لفظ اگر کسی بھی جگہ اکیلے استعمال ہوں تو معنی دونوں کا ہوتا ہے۔ اگر اکیلا اسلام مراد ہو تو اس میں ایمان بھی داخل ہوگا، اکیلا لفظ ایمان استعمال ہو تو اس میں اسلام بھی داخل ہوگا، پورے دین پر بھی اطلاق ہوگا، پورے ایمان پر ہوگا، پورے اسلام پر۔ اکیلے اکیلے لفظ استعمال ہوں تو معنی ٹوٹیلٹی میں بن جاتا ہے، دونوں چیزوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ اور اگر دونوں اکٹھے استعمال ہوں تو پھر ان کا معنی جدا جدا ہو جاتا ہے، پھر معنی جدا جدا ہو جاتا ہے۔ مگر اب یہ اس کو بھی سن لیں، جیسے میں نے وضاحت کی کہ ایمان کا معنی یہ ہے، ایگزیکٹلی یہی معنی اسی طرح کا اسلام کا ہے۔ تو مومن جیسے بلیور وہ شخص ہے جو دوسرے کو اور اپنے آپ کو بھی امن و امان کی گارنٹی دیتا ہے، یہی معنی اسلام کا ہے۔ اس کا باب بھی افعال ہے، سالمہ کے مصدر سے ہے، معنی سلامتی اور عافیت دینا،
ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ میں فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی امن اور سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ تو جہاں بھی یہ اسلام لفظ سلام سے ہے، اس کا معنی بھی پیس اور سیکیورٹی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ صحیح بخاری میں، یعنی مسلم وہ ہے جو سلامتی مہیا کرتا ہے، پیس اور سیکیورٹی دیتا ہے ہر دوسرے شخص کو، اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی، تو گویا دوسرے کو امن کی، سیکیورٹی کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے شر سے یا جس کے نقصان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی، واللہ 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 لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ ایماندار نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، جس کے شر سے اس کے احباب، اس کے قریبی لوگ محفوظ نہیں۔ تو یہ مومن کے لیے جو چیز فرمائی وہی مسلمان کے لیے فرمائی۔ اور قرآن مجید میں ایک بڑی خوب چیز ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 54 دیکھیں، اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر اسلام کا مادہ سلم کو یا سلام کو اور رحمت کو جوڑ کر بیان کیا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اسلام بغیر رحمت کے، بغیر مرسی کے، کمپیشن کے، فارگیونیس کے ہو نہیں سکتا۔ جہاں رحمت ہوگی وہاں اسلام ہوگا، وہاں سلامتی ہوگی، وہاں سلم ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا، جس من میں، جس طبیعت میں، جس کے اندر اسلام رچ بس جائے گا، اس کا من اور اس کی طبیعت امن اور سلامتی اور پیار اور محبت اور دوسروں کی حفاظت کرنا، امن دینا، اس کا گہوارہ بن جائے۔ فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 54، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہیے ان کو کہہ دیں السلام علیکم، اللہ سلام ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو، سیکیورٹی ہو۔ پھر فرمایا اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، واجب کر لیا ہے اپنی کرم نوازی کی شان کے ساتھ۔ تو دیکھا اللہ نے سلام یعنی اسلام کا مادہ، اسلام اور رحمت کو، دونوں کو اکٹھا جوڑ دیا۔ اور قرآن مجید میں امام راغب اصفہانی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا قرآن مجید کا جو لفظ ہے یعنی سلام کا معنی سلم اور سلامت، یعنی ظاہری آفتوں سے بھی سلامتی، باطنی آفتوں سے بھی سلامتی، دوسروں کو ظاہری نقصان پہنچانے سے بھی محفوظ رکھنا، اور دوسروں کو ذہنی باطنی نقصان، اس کی عزت کو نقصان پہنچانے سے بھی، اس کے جسم کو، اس کی جان کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کی شہرت کو، اس کی طبیعت کو، ہر لحاظ سے ظاہر اور باطن میں حفاظت دینا، سلامتی دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ اور دل کو اسی طرح اپنے لیے وہ متعدی مانا اور اب لازم مانا، اس لیے اپنے آپ کو سلامتی ملے جانا، اپنے آپ کو۔ اب قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی، سورہ شعراء 89 ورس نمبر ہے، فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے لوگ تھر تھر کانپتے ہوں گے، نفسا نفسی ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، لوگ خوف زدہ ہوں گے، مگر اس خوف زدگی کے عالم میں کہ کیا ہوتا ہے، ہمارا حساب ہوگا، اعمال تلیں گے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس عالم میں فرمایا سوائے ان لوگوں کے جن کے قلب میں سلامتی ہے، اسلام جن کے دل میں ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے آئے گا، جس کے دل میں سلامتی، جس نے اپنے سلامتی کیا ہے دل میں، یعنی وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے دل کو سلامتی دے لی تھی۔ وہ سلامتی کس چیز کی تھی؟ یعنی دل کو محفوظ کر لیا تھا۔ بھئی محفوظ کس چیز سے کر لیا تھا؟ حقد اور حسد سے محفوظ کر لیا تھا، وہ قلب سلیم۔ تکبر اور رعونت سے محفوظ کر لیا تھا، لوگوں کی غیبت چغلی کے اثرات اور نفرت سے محفوظ کر لیا تھا، حرص اور شہوت سے محفوظ کر لیا تھا، برے خیالات سے دل کو محفوظ کر لیا تھا، غصے سے محفوظ کر لیا تھا، لوگوں کو حقارت سے، یہ جو ساری خواہشات اور تصورات اور لوگوں کے ساتھ برے رجحانات اور میلات ہیں، حقد اور حسد اور ساری چیزیں جو گرد و غبار بنتا ہے، جس میں اپنے دل کو ان تمام اثرات سے محفوظ کر لیا تھا، اس کو کہا جائے گا قلب سلیم۔
اس نے اپنے دل کو سلامتی دے لی، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ پھر قرآن مجید اسی طرح فرماتا ہے ادخلوہا بسلام، پھر دونوں کو جمع کرتا ہے، یعنی اسلام کی اصل کو بھی، کیا لطف کی بات فرمائی، اور ایمان کی اصل کو بھی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 46 میں فرمایا ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان جنتوں میں سلام کے ساتھ اور امن کے ساتھ، یعنی اسلام کی نعمت کے ساتھ اور اس کی برکت اور اس کے نتیجے کے، اور ایمان کی نعمت کے ساتھ، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہمیشہ امن پا کے رہو گے، ہمیشہ امنوں میں رہو گے۔ تو سلام اور امن کو جمع کر دیا، یہ مقام جنت کا ہے۔ اس کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، اور اس نے یہ جنت اپنے اولیاء کو، محبوبین کو یہاں دے دی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ہر قسم کے خوف سے، سوائے اپنے خوف کے، ہر دنیا کے خوف سے اور غم سے محفوظ کر لیا ہے۔ ان کے دل سلیم ہو گئے ہیں، قلب سلیم ہو گئے ہیں، یعنی خوف اور غم سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ خوف اور غم سے محفوظ ہو جانا، یہ شان ہے جنت کی، اور جنت کی جھلک اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی طبیعت میں، زندگی میں، اس دنیا میں منتقل کر دیتا ہے، ریفلیکشنز ملتی ہیں، تو وہ یہاں رہ کر بھی اپنے من کے اندر سلامتی پا لینے کے بعد گویا جنت میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کر لے اور اس کی رضا جوئی شروع کر دے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، یعنی یہ اسلام کے راستے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی۔ اور پھر قیامت میں جب آپ سب جائیں گے تو اللہ رب العزت خود ویلکم فرمائیں گے اور سلام کہیں گے، گریٹنگ ورڈز ہوں گے جنت میں، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اوپر سے۔ اور بعض آیات میں آتا ہے کہ ملائکہ کو جنت کے ہر دروازے سے بھیجا جائے گا، ہر دروازے سے فرشتے آ کے تمہیں سلام کہیں گے، اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی، نور کی طرح ایک چمک ہوگی، فرمائے گا السلام علیکم، تو اللہ پاک سلامتی بھیجیں گے۔ اور فرمایا سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کا قول تمہیں ویلکمنگ کال، ویلکمنگ سینٹنس یہ ہوگا کہ تم پر سلام ہو۔ تو گویا دنیا اور آخرت میں سلامتی، یہ اسلام کا معنی ہے۔ تو اگر تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے اور وہ ایمان کا لغوی معنی تھا، اور شریعت کی روح سے اسلام، شریعت کی روح سے انقیاد ہے۔ ایمان جیسے میں نے عرض کر دیا تصدیق ہے حقیقت میں ایمان، مگر کامل معنی شرعی اعتبار سے دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار۔ اس طرح شریعت کے اعتبار سے جو اسلام، یہ انقیاد اور طاعت، انقیاد اور طاعت، یعنی آدمی اپنے اعمال سے، اپنے جوارح سے، اپنے اعمال سے اللہ کے احکام کی اطاعت کرے، یعنی زبان سے شہادت دے توحید و رسالت کی، اپنے عمل سے اس کے واجبات اور فرائض کو ادا کرے، جملہ منکرات اور ممنوعات سے رکے۔ جب آدمی اپنے عمل پہ یہ چیزیں اپلائی کرتا ہے اور انقیاد کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت کی، پریکٹیکلی سبمیشن کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے اپنی ول کو اللہ کی ول اور کمانڈ کے آگے پریکٹیکلی، تو اس کو شرعی اصطلاح میں اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام پھر آگے یہ جو ٹرم ہے 3 معنی میں یوز ہوتی ہے، کبھی اخلاص کے معنی میں بھی یوز ہوتی ہے، اخلاص، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اس کو کہا اسلام لے آؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ میری بندگی اختیار کر لو، مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ میری بندگی اور میرے آگے جھک جاؤ۔ کبھی اقرار کا معنی ہوتا ہے لہ اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کبھی پورے دین پر اطلاق ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے۔ جب پورے معنی میں اطلاق ہوتا ہے تو فرمایا جیسے سورہ المائدہ میں رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کے، یہاں پھر جب اسلام دینا کہا تو ایمان اس میں شامل ہو گیا، کبھی ایمان کا ذکر آیا تو اسلام شامل ہو گیا، تو اسلام پوری ٹوٹیلٹی بن جاتی ہے دین کی۔
اور ایمان اس ٹوٹیلٹی پر دل کی تصدیق اور کامل اعتماد کے ساتھ اقرار ہو جاتا ہے۔ کبھی فرمایا فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، مذہب کو، زندگی کی راہ، اللہ کی طرف وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ان دونوں میں آپس میں فرق یہ ہے کہ ایمان کا محل دل ہے، جہاں تصدیق ہوتی ہے، جہاں سے شک و شبہ کا گرد و غبار ختم ہوتا ہے، اور جہاں سے یقین کا پودا جنم لیتا ہے، اعتقاد جازم کا پودا جنم لیتا ہے، جہاں پھر کسی تذبذب اور ظن اور شک اور گمان اور وہم کا امکان نہیں رہتا۔ وہ یقین کا پودا جس زمین سے جنم لیتا ہے اور درخت بنتا ہے، وہ دل کی زمین ہے۔ ایمان کی جگہ وہ ہے، اور اسلام کی جگہ یہ پورا جسم ہے، سر سے پاؤں تک۔ تو دل جھک جائے، ہر شک سے پاک ہو کر کامل یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اعتقاد جازم کر کے قائم ہو جائے، وہ ایمان ہے۔ اور جسم جھک جائے اللہ کے حضور، اس کی طاعت میں، اس کی عبادت میں اور اس کے اوامر اور نواہی میں، تو یہ اسلام ہے۔ اگر دل نہ جھکا ہو اس طرح اور جسم جھکا ہو، تو قرآن مجید نے کہا، جب اعرابی ایسے کہتے تھے تو ان کو روک دیا گیا تھا، خود کو مسلم کہو، مومن نہ کہو۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، وہ جو ویلیجرز تھے، بدو تھے، نئے نئے اسلام قبول کرنے والے، کلمہ پڑھ لینے والے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قرآن کی آیت اتری قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام تمہارے جسموں پر وارد ہوا ہے، اس نے تمہارے جسموں کو جھکایا ہے، مگر یہ جو طاعت ہے اور انقیاد ہے اور یہ یقین ہے اور تسلیم، یہ کیفیت اور حالت اور پورا مقام بن کے تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ دل کے اندر ابھی جگہ ہے شک کی، شبہ کی، ارتیاب کی، وہم کی، گمان کی، ظن کی، ابھی جگہ ہے۔ ابھی ایمان کی بات نہ کرو کہ ہم مومن ہو گئے، ابھی کون مسلمان ہوئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آگے فرمایا چونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اسلام جسموں پر آ گیا ہے۔ تو یہ پھر دیکھیے دونوں لفظ چونکہ اس آیت کریمہ میں آئے ہیں، پہلے میں نے عرض کیا اگر لفظ اسلام اکیلا آئے تو اس کا معنی ٹوٹیلٹی کا ہوگا، کلیت کا۔ اگر ایمان کا لفظ اکیلا آئے تو پورا معنی ٹوٹیلٹی بن جائے گا، پورے دین پر حاوی ہو جائیں گے۔ مگر ایسی بہت سی آیات اور حدیث نبوی ہیں جب اسلام اور ایمان دونوں لفظ ایک جملے میں آئیں، جب دونوں لفظ ایک مقام پر آ جائیں تو ان کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہوا، پھر الگ الگ ہو جاتا۔ پھر اسلام ظاہر کی اطاعت اور انقیاد اور سبمیشن پر ہوتا ہے، اور ایمان باطن کی تصدیق اور اس کے اعتقاد پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ابھی اپنے آپ کو مسلم کہو، مومن نہ کہو، چونکہ ایمان ابھی دلوں تک نہیں پہنچا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تھی، اور یہ گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اموال غنیمت آقا علیہ السلام تقسیم فرما رہے تھے، کسی ایک شخص کو جتنی وہ توقع کر رہا تھا یا کچھ دوسرے ساتھی توقع کر رہے تھے ان کو اتنا حصہ نہیں ملا، الگ الگ نبوی حکمتیں تھیں تقسیم میں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شخص کو آپ نے حصہ زیادہ ابھی تک مال غنیمت میں سے نہیں دیا۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں اور مسلم کے متفق علیہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جانتا ہوں، یہ مومن ہے، مومن ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، فقال او مسلم، یہ بتاؤ یہ مومن ہے یا مسلم ہے؟ تو اب یوں سمجھ لیں کہ مومن مسلم ابتدا ہے اور مؤمن انتہا ہے۔ مسلم ہونا ظاہر ہے، مومن ہونا اس کا باطن ہے۔ تو اشارہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا دوبارہ غور کرو، مسلم ہے یا مومن، یعنی ابھی اس کا ظاہر وہ جھکا ہے یا اس کا باطن بھی جھک گیا ہے، اس کے باطن کی تصدیقی حالت کیا ہے؟ تو اعمال ظاہرہ سے جو کچھ آشکار ہوتا ہے وہ اسلام ہے، اور احوال باطنہ سے قلب کی حالت سے جو ظاہر اور آشکار ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہ پھر ایک جو روایت ہے نسائی کی، اس میں یہ کلمات بھی اس حدیث سے صحیح کے ہیں، لا تقل مؤمن وقل مسلم، بندے
تم اس کی جو شہادت دے رہے ہو، ابھی شہادت دیتے ہوئے یہ جملہ نہ بولو اٹ از ٹو مچ، بہت آگے چلے کہ یہ مومن ہے، یہ نہ کہو، ہاں یہ کہو یہ مسلم ہے، بطور مسلمان اس کے حقوق اسٹیبلش ہو گئے، اس کے حقوق بطور مسلمان اسٹیبلش ہو گئے، مگر مومن کہنا یہ اس کے چھپے ہوئے قلب کی تصدیق کے اور باطن کے حالات پہ دلالت کرتا ہے، تو یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ تو یہ جو احوال اس طرح آتے ہیں مومن کے لیے اور مسلم کے لیے، وہ اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہے ایمان اور اسلام کو جدا جدا، ظاہر اور باطن کے فرق کے ساتھ، اور اس لیے یہ بھی ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ سورہ النحل میں فرمایا، آیت نمبر 106۔ اب دل کے اطمینان کا تعلق ایمان کے ساتھ رکھ دیا کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، اسلام کے لیے نہیں کہا۔ جب ظاہر جھک گیا تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، بس ظاہر جھک گیا، اب اس کو تہمت کفر نہیں دے سکتے۔ اسلام نے بھی اس کی حفاظت کر دی، ایمان نے تو حفاظت کی ہی تھی، مگر دوسرے مقام پہ قرآن مجید نے سورہ المجادلہ میں فرمایا، آیت نمبر 22 میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، دلوں کی تختی پہ ایمان لکھ دیا ہے۔ تو ایمان وہ کیفیت ہے جو دلوں پہ ثبت ہوتا ہے، اور اسلام جسم پر ثبت ہوتا ہے۔ تو سمجھیں اسلام دروازہ ہے، ایمان اس کے اندر کا وہ خاص حجرہ ہے جہاں خزانہ ہے۔ تو جب تک کوئی دروازے میں داخل نہیں ہوگا، اور دروازہ کیا ہے؟ وہ خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ایک ٹیکنیکل چیز ضرور ہے، مگر اسلام کا معنی لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے صرف، اسلام کا معنی انقیاد عملاً اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے جھک جانا، عملاً اطاعت اختیار کرنا۔ یہ جو پہلا قدم ہے، ظاہری قدم، اس میں بھی اطاعت واجب ہے، اذعان واجب ہے، اس میں انقیاد واجب ہے۔ پہلا قدم ہم شاید اس پہ بھی محنت نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ پورا اتاریں، اگلی قلب کی حالت تو پھر چھپی ہوئی ہے، وہ تو پھر توجہ ہی نہیں ہوگی نا۔ تو فرمایا ان کے دلوں پر ایمان لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب میں نے جو کوٹ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان سرًا، ایمان چھپا ہوا ہے، راز ہے، وہ اشارہ الی صدرہ، اور یہ کر کے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، یہاں چھپا ہوا جو راز اندر ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ والاسلام علانیہ، اور اسلام ظاہر ہے جو جسموں کی اطاعت سے نظر آتا ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، ایک آدمی نے روزہ رکھا، حج ادا کیا، زکوٰۃ دی، خیر پر عمل کیا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، شدت نہیں کی، بربادی نہیں کی، تہمت نہیں لگائی، کسی کی عزت نہیں اچھالی، لوگوں کو امن دیا، لوگوں کو سلامتی میں رکھا، اپنے آپ کو امن میں رکھا، اللہ کے اوامر بجا لایا، نواہی سے بچا، فرائض واجبات ادا کیے، محرمات گناہوں سے پرہیز کیا، حتی الوسع نیکیاں بجا لایا، یہ سارے کام اس کے اسلام کو مضبوط تر کرتے چلے جاتے، یہ اس کا اسلام ہے۔ اب اسی طرح ان تمام اطاعتوں کا نور اس نے دل میں اتار لی، اللہ پر یقین کے ساتھ، تصدیق کے کمال کے ساتھ، پھر اللہ کی رضا، پھر اللہ کا توکل لے آیا، پھر اللہ کی پر تفویض لے آیا، پھر حقد اور حسد کو نکال دیا، گندگی کی نکالتا گیا دل سے، اور سارا جھاڑ پھونک کرتا گیا، اور دل کو گرد سے پاک کرتا گیا، صاف کرتا گیا، اور نیکی کو نقش کرتا گیا، توکل کو، طاعت کو، نور کو، اللہ کی محبت کو، آقا کی محبت کو، ان کی نسبت کو، اور سخاوت کو، اور خیر کو، اور شر کو نکالتا گیا، خیر کو ثبت کرتا گیا کامل یقین کے ساتھ، اور دنیا کو پیچھے کرتا گیا، آخرت کو آگے کرتا گیا۔ اتنا آخرت پہ یقین آ گیا کہ اس کے ہر عمل کے کرنے اور نہ کرنے کا معیار آخرت اور اللہ کی رضا ہو گئی۔ اتنا یقین آ گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ تو وہ جو ایسا ہوا، ایمان کا درخت اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا، تب جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جبرائیل امین کو جواب دیتے ہوئے جواب دیا اسلام کیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائع بیان کی، شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، شرائع اعمال بیان کیے جن کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔
پھر جب پوچھا ایمان کیا ہے تو پھر تصدیق کے مراتب اللہ رسول اور باقی اعتقادات کی چیزیں بیان کی. پھر ایک درجہ آیا، آگے حدیث ہم پڑھیں گے احسان کا، وہ اس موقع پر بیان کروں گا. تو اس وقت سمجھانا مقصود یہ تھا کہ جب ایمان اور تسلیم تو مل جائے تو جیسے سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم اور حکم نہ مان لیں اپنے تمام اختلافات میں. پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اتنا تسلیم کریں کہ اپنے دلوں میں پھر کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی وہم، کوئی ہچکچاہٹ نہ رہے ان کی. اور فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور تسلیم کے پیکر بن جائیں. یہ کیفیت جب دل کو نصیب ہوتی ہے تو وہ ایمان بنتا ہے. اس کیفیت میں تردد، ادھر ادھر، معلوم نہیں اس میں بہتری ہے، معلوم نہیں یہ بہتری ہے، یہ کر لوں یا وہ کر لوں، یہ تردد نہیں رہتا. سوئی نہیں چبھی رہتی، کانٹا چبھا نہیں رہتا، اس کی چبھن نہیں ہوتی، تردد نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، ظن کمی بیشی گمان نہیں ہوتا، کلیتاً حق اور یقین اس کے دل کی حالت بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے شک کو ختم کرنے کے لیے اس پر گفتگو جو ہم ختم کر رہے ہیں وہ یہ، اللہ رب العزت نے محسوسات اور مادیات سے ایمان کے مسئلے کو نکال لیا ہے. ایمان نام ہی کیا، یؤمنون بالغیب، مادیات سے نکل کر غیبیت کی طرف آنے کا. عالم مادیات سے جو لگاؤ ہے، ذہن کا، علم کا، سوچ کا، عقل کا، شعور کا، طلب کا، خواہش کا، آرزو کا، یہ جو مادیات سے، مادی دنیا اور مادی حرص اور مادی ہوس اور مادی مفادات اور مادی چیزیں، ان کے ساتھ جو دل کا جھکاؤ ہے، ان سے کاٹ کر جب یؤمنون بالغیب کہہ دیا، غیب سے جوڑا، تو عالم مادیات سے نکال کر اسے عالم روحانیات کی طرف منتقل کر دیا. عالم روحانیات کی طرف، مالا اعلیٰ کی طرف، جو غیبیات میں ہے، جو نظر نہیں آ رہا، تاکہ انسان پلٹ کر واپس مادیات کی طرف نہ جائے. طبیعت چاہتی ہے کہ محسوس کی طرف جائے، ایمان چاہتا ہے غیر محسوس کی طرف جائے. طبیعت چاہتی ہے مادی مفاد کی طرف جائے، ایمان کہتا ہے روحانی مفاد کی طرف جائے. طبیعت چاہتی ہے مفاد عاجلہ کی طرف جائے، جو جلد مل جائے گا، فوری اس کی طرف جائے. ایمان کہتا ہے نہیں، مفاد عاجلہ کی طرف جائے، جو مؤخر ہے، بعد میں ملے گا. یہ اس کیفیت سے نکال کر اللہ پاک بندے کو لاتا ہے. اس لیے فرمائے الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت انہی کو ملتی ہے، منزل انہی کو ملتی ہے، راستے کے سفر میں استقامت انہی کو ملتی ہے، اور کامیابی اور کامرانی انہی کو ملتی ہے جو مادیات کے ساتھ اپنے لگاؤ کو کاٹ کر، جسم کو نہیں کاٹنا، کاروبار کریں، روزگار کریں، بزنس کریں، جاب کریں، مال کمائیں، خرچ کریں، بیوی بچوں کو بنائیں، چلائیں، سارا کچھ کریں، اس کی بات نہیں ہو رہی. دل کو مادیات سے کاٹنا ہے، اس کے حرص اور ہوس سے کاٹنا ہے، ان پر یقین زیادہ نہ رہے، بندے کی پوری زندگی کی ایفرٹ کا مطمع نظر وہ نہ رہے. اگر بندے کی پوری زندگی جو سٹرگل کر رہا ہے، اس کی سٹرگل ہی یہ ہے کہ میرے پاس 1 کوٹھی یا 2 کوٹھیاں ہو جائیں، 10 کاریں ہو جائیں، میرا یہ منصب ہے، میں یہ بن جاؤں، یہاں سے وہاں تک چلا جاؤں. اگر ساری زندگی کا اس کا رونا دھونا، سٹرگل، ایفرٹ ہی سارے مادیات پر، دنیا، مال و دولت اور مفادات پہ لگی ہوئی ہے، اور آخرت بالکل چھپی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے آخرت پہ، میں مسلمان ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، تو وہ یقین کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے آخرت. تو یہ نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ترجیح مقرر کرو، آخرت مقدم ہو، تمہارے ہر قدم میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، ہر سٹرگل میں، ہر جد و جہد میں سب سے پہلے نگاہ میں آخرت رہے، اور آخرت کی وجہ بھی اللہ کی رضا رہے. اور جو دنیا کا مفاد ہے، اس کو بینیفٹ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، کرو، حلال ہے، مگر اس کی ترجیح پیچھے رہے. وہ شخص مومن ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ان کے لیے آگے چل کے فرمایا، جب آخرت کو جوڑا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے لیے یقین کہا. جب یقین آخرت کا ہو جائے تو دنیا شک کے درجے میں رہے، پیچھے رہے، تو ان کو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایمان اور اسلام کا ایک
جو باہم تعلق ہے اور معنوی جوڑ ہے اور ہماری زندگیوں پر ان کا اطلاق ہے۔ تو امام بخاری نے چونکہ باب شروع کیا اور ایمان اور اسلام کو اکٹھا ایک باب کا عنوان بنایا، تو میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں ہم اس سبجیکٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں، تاکہ کل پھر انشاءاللہ امام بخاری نے مزید کیا کیا مواد اپنا روایت میں لیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔